تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ قانون کی کتاب ہے قرآن۔ ہم نے سمجھا جیسے چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن۔ ہم نے سمجھا جیسے مردے بخشوانے کے لیے آئی ہے، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن۔ ہم نے سمجھا بابے کی روح نہ نکل رہی ہو تو صرف سورہ یاسین اس لیے آئیے کہ اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جاؤ۔ یہ قانون کی کتاب ہے قرآن۔ ایمانداری سے بتائیے، کبھی جانا، کبھی چاہا کہ یہ نافذ ہو جائے؟ کچھ تو بولو میرے ساتھ، بہانا کر دو اگر میری بات سن رہے ہو تو۔ کبھی چاہا ہم نے جی؟ ٹھکانہ جنت سمجھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جائے گا وہ جو اسے اپنائے گا۔ بولو تو صحیح یار میرے ساتھ، جنت میں جائے گا وہ جو اسے اپنائے گا۔ ہم نے کبھی چاہا؟ جنت جانا چاہتے ہیں، جانا کیا چاہتے ہیں؟ سمجھ رکھا ہے کہ میرا بنگلہ بک ہو چکا ہے، میرا محل وہاں پہ تعمیر ہو چکا ہے، بس میں نے جانا ہے، فرشتوں نے استقبال کرنا ہے، پورے ہار لے کر کھڑی ہوں گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ کبھی چاہا ہم نے کہ قرآن آ جائے؟ کبھی چاہا ہم نے کہ میری زندگی میں قرآن آ جائے، ہمارے ملک میں قرآن آ جائے؟ کبھی اس کے لیے کوشش کی کسی نے کہ قرآن آ جائے؟ نہیں کوشش کی۔ یہ آئے تب جب اس سے محبت ہو، یہ آئے تب جب رسول اللہ سے محبت ہو، یہ آئے جب اللہ سے محبت ہو۔ اور یاد رکھیے، جس کے سینے میں اللہ سے، رسول اللہ سے، قرآن سے محبت نہیں، اور محبت بھی وہ جو محبت کا حق ہے، اس کی کوئی نماز نہیں۔ شک تسی ناراض ہوتے ہو جاؤ، اس کی کوئی داڑھی نہیں، اس کی کوئی پگڑی نہیں، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ سب سے پہلے رب سے محبت، پھر رسول سے محبت۔ جب تک نہیں ہے بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو رسول اللہ سے محبت ہے نا، سبحان اللہ۔ چلو میں اکابر کا کوش اچھی ہوں، ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش رکھتا ہوں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 3 لفظ لکھے۔ میں بس یقین جانے بس بول ہی رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں۔ 3 لفظ انہوں نے لکھے، اور نوجوانوں تھوڑی سی توجہ سے سن لینا مجھے۔ آج رات آپ کے پاس آئی گیا ہوں، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے 3 لفظ لکھے، فرماتے ہیں محبت، ادب، اطاعت۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہاں بھی شاید زیادہ بیٹھے ہوئے۔ میری نظر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ زیادہ کمزور تو نہیں؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں وہابیوں کے پاس بھی جاتا ہوں بیان کے لیے، تو وہاں مجھے ایسا ملتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ محبت، ادب، اطاعت۔ حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہونا باپ سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور یہ تینوں چیزیں امتی کے سینے میں نہ ہوں تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ کون کون سی؟ اب تھوڑا سا دھیان رکھیں گے میری طرف؟ اللہ آپ سے راضی رہے۔ دیکھ میں ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں،
اس لیے میں نے پہلے سے عرض کیا نا کہ میں نے آپ کے ذہنوں سے بات کرنی ہے، وہ ذہن میری طرف ہوگا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اسکرین سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بلوٹوتھ ہو گئی ہے یہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ دھیان میری طرف رکھیے، خدا رہا آپ بھی تشریف لائے، آپ نے یقیناً آرام چھوڑا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بیان کے لیے آتا ہے نا اس کی تو مجبوری ہے، اشتہار چھپ گئے، وعدہ کیا ہے، ٹائم دے رکھا ہے، آنا ہی آنا ہے، نہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ نہ کوئی مجبوری، آپ خالصتاً دین اسلام سے محبت کی وجہ سے آئے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ محبت، ادب، پریشان تو نہیں بیٹھے ہو مجھ سے؟ محبت، ادب، اطاعت۔ اب سنیے گا توجہ سے میرا جملہ، میں شاید انہی لفظوں کے ارد گرد بات ختم کروں، زیادہ آپ کو تنگ نہ کروں۔ ابھی آپ میں ایک استدلال ہے میرا، ایک مثال ہے، اسے ذرا محبت سے سننا۔ ابھی آپ تو یہاں سے انشاءاللہ اٹھیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ آپ کو سب کو خیریت سے گھروں کو لے کے جائیں۔ تو جیسے ہی آپ گیٹ پہ پہنچیں گے نا، میرا استدلال ہے، گیٹ پر وہ شخصیت کھڑی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس وقت دنیا میں۔ وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، محب بھی ہو سکتا ہے، لیڈر بھی ہو سکتا ہے، قائد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ذہن میں اس کا تصور کر لیں، استاد ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، اپنے اپنے ذہن میں جس کا وہ تصور ہے کہ جو شخصیت اس وقت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ گیٹ پہ کھڑی ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، تو میرا خیال ہے آپ دے دیں گے اسے۔ اچھا سوچنے لگ گئے ہو میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا، میں سہیوال کے سفیوں میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا، میرا ایک استدلال ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں تصور کر لیں جو اس وقت شخصیت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ گیٹ پہ کھڑی ہے، ایک چیز آپ سے مانگتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ آسان نہیں کر دیا، وہ ہے بھی کسی کو، کسی نہ کسی کو آپ نے زبردستی دینی ہے، لے لے، انہیں کو کہنا میں نہیں لانا، پھر انہوں میسج کرنا ہے لے لے، انہیں نمبر ہی بلاک کر دینا، پھر کسی دی سفارش کرانی، تو انہوں کہنا پہنچتے گئے ہو میں کتے بول رہے۔ ایک شخصیت ہے جو اس وقت آپ کو نوجوانوں توجہ سے سننا سب سے زیادہ محبوب ہے اس وقت، وہ کھڑی ہے، ایک چیز مانگتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہے اور ہے بھی کسی کو، دے دو گے نا؟ چھوڑیے اب میری طرف دیکھیے، باپ کی بات بعد میں، بیٹے کی بعد میں، پیر کی بعد میں، مرشد کی بعد میں، لیڈر کی بعد میں، محبوب کی بعد میں، حضور ایک چیز مانگے، اور مانگے وہ آقا مانگے جن کے سامنے کافر آئے تھے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں، بات چھوڑ دو اپنی، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ اوت کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ وہ آقا جنہوں نے رب سے دنیا نہیں مانگی وہ امت کو کہتے ہیں امتیو مجھے تم سے ایک چیز چاہیے۔ وہابی بیٹھا ہے، دیوبندی بیٹھا ہے، بریلوی بیٹھا ہے، جس مولوی پہ اعتبار ہو اس سے جا کے بات پوچھ لینا، بات میری سن لو اور لکھ لو، اس سے جا کے پوچھ لینا۔ وہ آقا جنہوں نے کچھ نہیں لیا وہ امت کو کہتے ہیں امتیو مجھے ایک چیز تم سے چاہیے۔ جی یا رسول اللہ حکم کیجئے، حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ مجھے کیا دو؟ مجھے کیا دو؟ میں نے عرض کیا میں نے انواع باتیں نہیں کرنی، میں نے لکھنا ہے آپ کے ذہنوں پہ۔ مجھے کیا دو؟ کیا دو؟ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رک کر میرے سوال کا جواب دیجئے گا، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، رک کر مجھے سوال کا جواب دیجئے گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے حج کرو؟ تو مولوی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے محبت کرو طریقہ ہی نہ بتائیں؟ محبت کرو مجھ سے، صرف یہ حکم فرما دے طریقہ ہی نہ بتائیں، سلیقہ ہی نہ سکھائیں۔ میرے آقا نے محبت کی مقدار بھی بتائی ہے، محبت کا انداز بھی بتایا، مقدار بھی بتائی۔ سناؤں؟ حضور محبت کی مقدار بتانے لگے۔ نوجوانوں توجہ رکھنا، مقدار کہ محبت کتنی کرنی ہے۔ محبت باپ سے بھی ہے، محبت بھائی سے بھی ہے، محبت بیوی سے بھی ہے، محبت بہن سے بھی ہے، محبت دوست سے بھی ہے، محبت لیڈر سے بھی ہے، محبت مولوی سے بھی ہے، محبت دوست سے بھی ہے۔ کیا یہ ساری محبتیں برابر ہیں؟ یہ بولیے نہ بولو نا، برابر ہیں؟ اب سنیے حضور سے محبت کیسی، اور میرے لفظ دھیان سے سننا اور اسے لکھنا، ذہنوں پہ لکھ لیجئے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت، کیسی محبت؟ حضور امت سے محبت مانگتے ہیں، محبت طلب فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ مجھ سے محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر۔ سبحان اللہ کہتے ہو؟ کتنی مقدار سمجھ آ گئی؟ کتنی محبت، کتنی محبت۔ میں ایک لمحے کے لیے پھر یہاں پہ رک رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو اور چیزیں ہیں نا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا تو اور چیز ہے نا، لیکن میرے تھانوی کا جملہ ذرا تولو، ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو؟ حضرت تھانوی کا جملہ تولیے، دیکھیے تو صحیح۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے۔ اچھا اسے اور آسان کرتا ہوں، یہ گھڑی میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے دوں، میری ملکیت ہے، میں دے سکتا ہوں۔ یہ اینک میری ملکیت ہے، میں کسی کو دے دوں۔ جوانوں جان بھی تو ملکیت ہے۔ اب توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، علماء بیٹھے ہوں گے، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوں گے، توجہ سے جملہ سننا، شاید میں پہنچا سکوں محنت کر کے زبردستی رات کے اس پہر۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ جان میری ملکیت ہے۔ اب توجہ سے سننا، سنی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اگر صحیح اپنے معنوں میں وہاں ہے جو کہلواتا ہے تو چپ نہیں رہ سکے گا۔ اہل حدیث اگر ہے حقیقت میں تو نہیں، وہ بھی چپ نہیں رہے گا۔ دیوبندی ہے تو وہ بھی چپ نہیں رہے گا، بریلوی ہے تو وہ بھی چپ نہیں رہ سکے گا۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ جان میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ اب توجہ سننا، حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے اپنی جان پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پہ حق حاصل۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے پھر اس کا معنی اپنے ذوق میں یوں کرنے دو، حضور فرمائے چھلانگ لگا آگ میں، پھر ابے کو نہیں پوچھنا
او بولو میرے نال جب میں دعا کرا لاں. حضور فرمائے دریا میں چھلانگ لگا اگر فرمائے تو پھر سوچنا. حضور فرمائے چھلانگ لگا آگ میں تو پھر بیوی کو لو پوچھن جانا. اے نہیں دی آواز ان میں کھچ تک آتی ہے. حضور فرمائے چھلانگ لگا آگ میں تو پھر اماں کو لو پوچھنا, پھر اپنے دماغ کو لو پوچھنا. حضور فرمائے داڑھی رکھ. کدھر گئے ہو؟ حضور فرمائے نماز پڑھ. پھر میں دکان کو لو پوچھنا ہے گاہ کھلوتے نہیں کو نہیں ٹور گئے نہیں کو نہیں. کیا محبت ہے. حکم یہ ہے کہ میری جان سے زیادہ حضور سے محبت. حکم یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ کس سے محبت. اور جب تک یہ محبت نہیں, یا رسول اللہ اتنی محبت آپ سے کروں والدین کے برابر نہیں زیادہ, اولاد کے برابر نہیں زیادہ, مال کے برابر نہیں زیادہ, جان کے برابر نہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر ہم ایک دوسرے کے نا فتووں سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ میرے تے فتوہ نہ لاوے, میں ہودے تے نہ لاما, وہ نہ لاوے, وہ لا دے گا, وہ لا دے گا. ایک ہر مسلک ہر جماعت ایک دوسرے کے فتووں سے ڈرتے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فتوہ لگاتے ہیں. پھر حضور اب فتوہ لگانے لگے. توجہ, حضور فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا لا یؤمنو, پھر خود کو مومن نہ کہا کر. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, وڈیرا ہو سکتا ہے, چودھری ہو سکتا ہے, نمبردار ہو سکتا ہے, ملک ہو سکتا ہے, MNA ہو سکتا ہے, MP ہو سکتا ہے, منسٹر ہو سکتا ہے, وزیر ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, علامہ ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو سب کچھ ہو سکتا ہے مومن. اے محبت کون کرتا ہے آج؟ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ ایک دوسرے کے فتوے لگاتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکے تو کیا ہی نظارے ہو جائیں. میریوں کو اللہ سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟